ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، اور جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس امت کے ہادی رسالت مآب کے بعد ان کے نائبین ہیں، لہٰذا رمضان کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو افراد حجت قرار دیے گئے ہیں انہوں نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کس طرح سے انہوں نے آغاز کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا آغاز رمضان میں، دوران رمضان میں اور رمضان کے اختتام میں۔ مفاتیح الجنان میں بہت ساری کتابیں، بہت ساری دعائیں ہیں جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، شب قدر کی دعائیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو ائمہ نے بتائے ہیں اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج کا درس اس حوالے سے ہے کہ استقبال ماہ مبارک رمضان دعائے امام زین العابدین علیہ السلام کے تناظر میں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں کہ صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جس میں کئی دعائیں ہیں، مختلف موضوعات ہیں ان دعاؤں کے، اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ان میں سے دو دعائیں ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں خصوصی طور پر، دو دعائیں۔ ایک دعا کا نمبر ہے دعا نمبر 44 اور دوسری دعا کا نمبر ہے دعا نمبر 45۔ دعا نمبر 44 آغاز ماہ رمضان کی ہے اور دعا نمبر 45 اختتام ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ دوستو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ائمہ نے آغاز رمضان کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور اختتام رمضان کا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ کس طرح سے آغاز کرتے تھے، کس طرح سے اختتام کرتے تھے۔ تو چوتھے امام کی آغاز رمضان کی جو دعا ہے اس کے بارے میں کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ دعا اگر پہلے ہم اس سے واقف نہیں تھے تو اس جلسے کی بدولت اس دعا سے واقف ہو جائیں گے اور ماہ مبارک رمضان کا آغاز جیسے ہی ہوگا اس دعا کو پڑھیں گے۔ دعا نمبر 45 اختتام ماہ مبارک رمضان کی ہے، الوداع ماہ مبارک کی ہے، اس کو انشاءاللہ آخر میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر طور پہ اس کا ترجمہ اور چند باتوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی ایک خاصیت یہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے علاوہ چوتھے امام کی جو دوسری دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں نہیں ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو چوتھے امام سے منسوب ہیں لیکن اس کا تعلق صحیفہ کاملہ میں نہیں ہے بلکہ مفاتیح میں موجود ہیں وہ دعائیں۔ ان میں خصوصی طور پر تمام دعاؤں میں بار بار محمد و آل محمد پر درود کا ذکر ہے، بار بار۔ اس دعا کے اندر بھی چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بڑی دعا نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی دعا کے اندر بھی 8 بار درود کا ذکر آیا ہے۔ اور ویسے بھی انسان ہمیشہ درود پڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن چوتھے امام کی دعا کے ضمن میں ایک چھوٹی سی دعا میں 8 بار درود کا ذکر آنا یہ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، جس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ چوتھے امام کے زمانے میں جب آل محمد کا نام لینا بھی بہت بڑا خطرہ محسوس کیا جاتا تھا اور جرم حساب ہوتا تھا
کہ تیسرے امام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جو بھی علی کا نام لیوا ہو، حسین کا نام لیوا ہو، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ ایسے موقع پر بار بار محمد و آل محمد پر درود بھیجنا اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی تبلیغ تھی، بہت بڑی جرأت کا کام تھا، اور دنیا والوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت تھی کہ آج جو دین اسلام ہمارے پاس ہے اس کا تعلق آل محمد علیہ السلام سے ہی ہے۔ یہ دین کسی اور بنو کی طرف سے نہیں آیا ہے، اگر اس کا تعلق ہے تو وہ آل رسول سے ہی ہے۔ تو اس دعا کے اندر بھی 8 مرتبہ رسول اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا ہے۔ اس کے اندر اس کے آغاز میں 3 مرتبہ الحمدللہ کا تذکرہ ہے اور 8 بار درود کا تذکرہ ہے۔ یہ جو الحمدللہ ہے 3، اس کے بارے میں مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں اس کے اندر الفاظ ہیں الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کے لیے، ہدانا لحمدہ، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں رہنمائی کی، جس نے ہمیں راستہ دکھایا، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ ہدایت کس چیز کی ہے؟ بہت عجیب و غریب لفظ ہے، ہدانا لحمدہ۔ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنی حمد کرنے کا راستہ دکھایا۔ ہم حمد کر رہے ہیں کہ خدایا تیرا شکر، ہم تیری حمد کرنے کے پابند ہیں کہ تو نے ہمیں راستہ بتایا، تو نے ہمیں اس قابل بنایا، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں اور تیرے لیے حمد کے الفاظ ادا کریں۔ عزیزانی گرامی، یہ جو سورہ الحمد کے اندر ایک دن کی 5 نمازوں کے اندر 2 رکعتوں میں سورہ حمد کی کم از کم تلاوت ہوتی ہے 10 بار، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو پروردگار نے ہمیں توفیق عنایت کی ہے کہ ہم دن میں کم از کم 10 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا لفظ ادا کرتے ہیں، یہ خود اس قابل ہے کہ اس پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ خدایا تو نے اس قابل سمجھا کہ ہم آج تیری ہدایت، تیری حمد کی طرف جو ہدایت تو نے کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس کے پر عمل کرنے کے قابل ہوئے، اور تیری اس توفیق کی بدولت نماز میں، غیر نماز میں، کسی اور موقع پر سورہ حمد کے اس جملے کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو حمد کی توفیق حاصل ہے تو یہ خود حمد کی متقاضی ہے۔ اگر تم حمد کرتے ہو تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہارے زبان کے اوپر حمد کو جاری فرمایا۔ اس کے بعد چند جملے میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، دوسرے الحمدللہ پر آ جاتے ہیں۔ والحمدللہ الذی ہبانا بدینہ، اور حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں دین عطا کیا، ہمیں اپنا دین عطا کیا۔ بس یہ بھی کہ جو انسان مسلمان ہے، دین اسلام پر عمل کرتا ہے، دین اسلام کو مانتا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے دین اسلام پر رکھا۔ دنیا میں اتنے سارے مذاہب، اتنے سارے مکاتب، اتنے سارے نظریات پھیلے ہوئے ہیں، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی کہتا ہے خدا تو ہے لیکن اس کے ساتھ کئی بتوں کو اور جانوروں کو شریک قرار دے دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ شیطان کی پرستش میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور جانور کی پرستش میں لگا ہوا ہے، کوئی دین کو ہی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر اگر خدا نے اپنے دین کی یہ دین کا تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے، یہ ہدیہ جو ہمیں دیا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر اور اس کی حمد بجا لانا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حمد ہے، 3 بار حمد کا تذکرہ آتا ہے۔ والحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، خدا نے اپنی طرف آنے کے لیے کچھ راستے بنائے ہیں۔ چوتھے امام حمد کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر، تیرے حمد اس بات پر کہ تو نے ماہ رمضان کو اپنی طرف آنے کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے۔
یعنی یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک راستہ بن سکتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اختتام تک اللہ کے راستے پہ چند قدم آگے بڑھ جائیں اور اس کے قرب کے راستے پر چند مرتبہ چند مرحلے ہم آگے بڑھ چکے ہوں۔ یہ ماہ رمضان یہ راستہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان کو قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیتے چلیں۔ اگر ایک بچے سے پوچھا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے تو اس کی زبان پر کیا آئے گا؟ مثلا میں آپ کو میرے بھائی کا ایک چھوٹا سا بچپن کا واقعہ سنا دوں۔ میرا ایک بھائی جو چھوٹا تھا، آج تک ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے روزہ کھانا ہے، روزہ لے کر آؤ۔ وہ روزہ کھانا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب وہ بھائی چھوٹا تھا تو ماہ مبارک رمضان میں انگور آئے تھے، موسم انگور کا تھا۔ تو انگور جب گھر پہ آئے تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماہ رمضان آتا ہے، روزہ آتا ہے تو ساتھ میں انگور آتے ہیں۔ تو وہ بچہ بچپن میں، یعنی میرا بھائی بچپن میں اس انگور کو روزہ کہا کرتا تھا۔ تو ذرا اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے تو کوئی انشاءاللہ پکوڑے کا نام لے گا، کوئی سموسے کا نام لے گا، کوئی میرے بھائی کی طرح کسی پھل فروٹ کا نام لے دے گا، اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ یعنی ماہ مبارک رمضان خصوصی طور پر ہمارے علاقے میں رہ گیا ہے کس بات کے لیے؟ کہ پیٹ کی طرف کا راستہ مزید کھل جائے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ خدایا تیری حمد ہے کہ تو نے ماہ مبارک رمضان اپنے راستے پر چلنے کے لیے، اپنی طرف آنے کے لیے ایک راستہ قرار دیا ہے۔ ہم اس راستے پر چل کر روحانی طور پر چند قدم، چند مرحلے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ماہ رمضان خدا نخواستہ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روحانی طور پر آگے بڑھنے کے بجائے جسمانی طور پر آگے بڑھنے کا سبب بن رہا ہے۔ جو اخراجات ماہ مبارک کے رمضان میں کم کھانے کی وجہ سے کم ہو جانے چاہیے تھے، اتفاقاً وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اخراجات کھانے ہی کی وجہ سے، اگر کسی اور بنیاد پہ بڑھتے تو ہم کہتے چلے بھائی ٹھیک ہے کسی اور کام میں بڑھ گئے، نہیں، جس کھانے کو کم کھانے کے لیے حکم ہو رہا ہے اسی میں اس کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جس کو چوتھے امام خدا کی طرف جانے کا راستہ قرار دیتے ہیں، روحانی بلندی کا راستہ قرار دیتے ہیں، ہم اسے اپنی جسمانی مادی ضروریات کو مزید ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو ماہ مبارک رمضان قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم ماہ مبارک رمضان آئیں تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم کس خیال میں ہوں کہ پھینیاں کہاں سے اچھی ملتی ہیں اور سموسے کس دکان کے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اور پکوڑے کہاں سے خریدے جائیں گے، بلکہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان آئے تو پہلی تاریخ کو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ چوتھے امام کیا کرتے تھے؟ پہلے امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان آئے تو ماحول میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کل ایک اچھا طریقہ کار چل رہا ہے اور اس سے ہمیں استفادہ بھی کرنا چاہیے، تھوڑا سا کم ہے۔ کسی امام کی ولادت آتی ہے تو میسج آتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مجھے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے صرف 2 میسج آئے، یہ بھی برا نہیں ہے کہ آغاز ہوا ہے، لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کوئی پریشانی کا موقع نہیں ہے کہ ارے بھائی ابھی ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے تو بھوکا رہنا پڑے گا، یہ کیسے دن کٹیں گے اتنی گرمی میں، یہ صبح کب ہوگی، شام کب ہوگی، سحری کا ٹائم کتنے بجے پورا ہوگا اور افطاری کب ہوگی۔ اس چکر سے تھوڑے تھوڑے اب لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان بھی کوئی مبارکباد دینے کا موقع ہے، اس کے اندر ایک خوبی آ گئی ہے، ماہ مبارک رمضان آ گیا اور ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہے، نہیں ہے تو کرنا چاہیے کہ اس موقع پر ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسیجز بھیجیے
خود آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اور جب مد مقابل کے سامنے پہنچے گا تو وہ بھی اس بات کو محسوس کرے گا کہ ہاں ماہ مبارک رمضان اس قابل ہے کہ اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اس کے بعد اس دعا کے حصے میں چوتھے امام ماہ مبارک رمضان کے نام بتانا شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شہرہ شہر رمضان، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ شہر الصیام، یہ روزے کا مہینہ ہے، وہ شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ یہ ان سب کے معنی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بیت اللہ بھی ہے، خانہ کعبہ، تو جس طرح سے ایک جگہ کا نام بیت اللہ ہے، اس طرح سے ایک مہینہ کا نام ماہ خدا ہے۔ ماہ خدا یعنی ماہ مبارک رمضان۔ تو جس طرح سے بیت اللہ کی اہمیت ہے، ہر گھر ہر جگہ اللہ کی ہے، ہر وقت اللہ کا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے بیت اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہر مہینہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ اللہ کا ہے، لیکن جب ماہ مبارک رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا جا رہا ہے چوتھے امام کی جانب سے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے نسبت دی جا رہی ہے خداوند متعال کی جانب۔ اس کے بعد ہے دوسرا نام شہر رمضان۔ ماہ مبارک رمضان کو شہر رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے گرمی، تیز گرمی۔ تو اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، انسان کے گناہ جل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ معاف ہونے کا یہ اچھا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو جلا دیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے انسان کی روح میں کچھ نرمی آ جاتی ہے، دل میں سے سنگ دلی کم ہو جاتی ہے، رحم دلی بڑھ جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بطور کلی ماہ مبارک رمضان انسان کی روح کے لیے بہت ہی مناسب مہینہ ہے، کیونکہ بدن کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے، اگر ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے افسوسناک ہے، لیکن اللہ کے نظام کے تحت توجہ کم ہونی چاہیے۔ جب کم ہو گئی توجہ، تو جب بدن کی طرف توجہ کم ہوگی تو خود بخود روح کی طرف توجہ بڑھے گی۔ جب بدن کو کھانے کی مقدار کم ملے گی تو روحانی غذا خود بخود بڑھ جائے گی، روح خود بخود نرم ہو جائے گی، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کا معاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شہر رمضان۔ اس کے مختلف نام ہیں: شہر الصیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التمحیص اور شہر القیام۔ میں کچھ حصہ اور چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہم اس پوری دعا کا ایک مختصر جائزہ لے سکیں، ایسا نہ ہو کہ چند جملوں کی تشریح بہت زیادہ ہو جائے اور چند جملوں تک ہم پہنچ ہی نہ پائیں۔ ایک جائزہ لینے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بار الحمدللہ، جس کے بعد اس طرح سے بیان ہوا کہ حمد کی جائے کس بات پر؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی حمد کا راستہ دکھایا۔ حمد کی جائے اس بات پر کہ اس نے اپنے دین کا راستہ دکھایا، اور حمد کی جائے اس بات پر کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کو اپنی طرف بڑھنے کا راستہ قرار دیا۔ اب یہاں سے 8 مرتبہ درود کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک درود، اس کے بعد کچھ جملے جس میں چوتھے امام محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد کچھ تقاضے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کچھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر دوبارہ درود پڑھتے ہیں، پھر کچھ تقاضے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ درود کے بعد کیا تقاضے کرتے ہیں۔ تو اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ایک بار درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہاں سے امام دعا کرنا شروع کرتے ہیں، پروردگار سے کچھ تقاضے، کچھ سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ وألہمنا معرفت فضلہ وإجلال حرمتہ والتحفظ بما حضرت فیہ وأعنا علی صیامہ بکف الجوارح عن معاصیک واستعمالها فیہ بما یرضیک
ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجنے کے بعد کہ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِ، اے خدا تو مجھے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی معرفت الہام فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی معرفت چوتھے امام طلب کر رہے ہیں۔ ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ تم خدا کی مدد کے سوا وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ خدا سے تقاضا کریں گے کہ اے خدا تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی معرفت عطا کر دے، یعنی اس معرفت تک پہنچنا سوائے اس کے ممکن نہیں کہ اللہ اپنے خصوصی توفیق ہمیں دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ وَإِجْلَاءَ لِحُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظَ بِمَا حَوَرْتَ فِيهِ، اور خدایا جن چیزوں سے تو نے روکا ہے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مبارک رمضان میں، ہم خدا سے مدد طلب کرتے ہیں خدایا ان چیزوں سے بچنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو ہمیں اس میں مدد عطا فرما۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَن مَّعَاصِيكَ، خدایا تیری نافرمانی سے اپنے اعضاء و جوارح کو بچاتے ہوئے ہمیں روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا کر۔ روزہ پورا کرنے میں تو ہماری مدد فرما کہ روزہ پورا کس طرح ہوگا؟ اس طرح سے ہوگا کہ تیری نافرمانی سے اپنے اعضاء و جوارح کو ہم بچا سکیں۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ماہ مبارک رمضان صرف زبان کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے لیے بھی روزہ چاہیے۔ آنکھوں کو بھی بعض چیزوں سے بچانا ہے، زبان کو بھی صرف کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں بلکہ بہت سی برائیوں سے بچانا ہے، کانوں کو بھی بہت سی برائیوں سے جو ماہ مبارک رمضان میں بآسانی کی جا سکتی ہیں اور بعض اوقات کی جاتی ہیں ان سے بچانے کا حکم ہے۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اعضاء و جوارح کو تیری نافرمانی سے بچا کر روزہ پورا کرنے کی مدد عطا فرما۔ وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُغْنِي، اور مجھے اپنے اعضاء و جوارح کو ایسے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو تیری رضامندی تیری خوشنودی کا باعث ہو۔ یعنی اگر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر پروردگار عالم کی خوشنودی میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں ہے جو ائمہ کو پسند ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک روزہ عوام کا روزہ ہے، جو عوام کا روزہ ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے کی حد تک محدود ہوتا ہے کہ بس کھانا نہ کھائیں، کوئی چیز نہ پئیں، ٹھیک ہے روزہ ہو گیا، وہ سمجھتے یہی روزہ ہے۔ لیکن روزے کی حقیقت اس سے کہیں بلند و بالا ہے، بہت زیادہ عظیم ہے ماہ مبارک رمضان اس کا روزہ۔ تو جو عظمت ماہ مبارک رمضان کے روزے کی ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل ہوگی اعضاء و جوارح کو معصیت پروردگار سے بچا کر اور اعضاء و جوارح کو ایسے کاموں میں استعمال کر کے جو پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث بنے۔ حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو، اس کے بعد وضاحت فرما رہے ہیں کہ کانوں کو کیا نہیں کرنا ہے۔ خدایا تو میری مدد فرما کس کام میں کہ میں اپنے کانوں کو کوئی لغو بات سننے میں استعمال نہ کروں، لغویات کو سننے سے پرہیز۔ ماہ مبارک رمضان میں افطار کے لیے مسجد آئے، 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، ادھر سے میں آیا، ادھر سے میرا ایک دوست آ گیا، اب مسجد کا ماحول ہے، افطار ہونے والی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، آخری وقت ہے، بجائے اس کے کہ میں اس آخری وقت میں قرآن کھول کے تلاوت شروع کروں، میں نے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑانا شروع کر دی۔ یہ وہ لغویات ہیں جو ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں، زبان لغویات میں پڑ جاتی ہے، کان لغویات میں پڑ جاتے ہیں۔
صبح سحری کی، سحری کرنے کے بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لڑکے والے باہر نکلے اور انہوں نے ہنسی ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، لغویات میں پڑ گئے، بیکار باتیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماہ مبارک رمضان، اس میں اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بہت سی باتوں سے بچا کے رکھنا تھا، صرف پیٹ کو کھانے پینے سے نہیں بچانا تھا بلکہ اور بھی کچھ کام کرنے تھے، ہم نے وہ نہیں کیے، عین سحری کے بعد فالتو کاموں کے اندر مصروف ہو گئے۔ البتہ بعض خاندانوں میں بہت اچھا رواج ہے کہ نماز کے بعد کہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے سکھایا گیا ہے، تربیت اس طرح سے کی کہ پہلے ایک سپارہ پورا پڑھنا پھر سونا۔ اب یہ اگر تربیت ہم نے اپنے بچوں کی تو یہ بہت اچھی، یا اس طرح سے کوئی دعا پڑھ لینا، یا اس طرح سے کوئی ایسا کام کرنا کہ جو ماہ مبارک میں سحری کے بعد مفید کام شمار ہوتا ہو۔ وَلَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْوٍ، اور خدایا تو میری مدد فرما کہ میں اپنی آنکھوں سے لہو و لعب کو نہ دیکھوں۔ ماہ مبارک رمضان تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے چونکہ میرے گھر پہ کیبل نہیں ہے اس لیے مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں، لیکن عام طور پہ جو مشہور و معروف سلسلہ ہے جو اخباروں کی حد تک نظر بھی آتا رہتا ہے اور لوگ بتاتے بھی ہیں بعض اوقات کہ جہاں افطار ہوئی، افطار سے کچھ پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، مجھے نہیں معلوم کس وقت میں، اتنی دیر پہلے جو ٹی وی پر آنکھوں کے لیے لہو و لعب کے اشتہار آنا شروع ہوتے ہیں، جس سے آنکھوں کو بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اچھا کام، نیک کام تلاوت کر لی جائے، بےہودہ چیزیں جو ہے وہ ٹی وی کے اندر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ تو یقیناً وہ چینلز ہوں گے جو ایسے چینلز ہوں گے جو مثال مطلب پاکستانی ماحول کے چینلز ہوں گے، اور اگر باہر کے ماحول کے چینلز ہیں تو وہ کیا کرتے ہوں گے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے وقت میں جو پاکستانی چینلز ہیں وہ لہو و لعب کی چیزیں دکھا کر اور لڑکیوں کو کھڑا کر کے کھانا پکانے کی ترکیبوں کے نام سے اپنے فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا ہماری آنکھوں کو ایسے لہو و لعب میں پڑھنے سے محفوظ رکھ، حتی لا نبسط ایدینا الی محظور ولا نخطو باقدامنا الی محجور، تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی ایسے کام کو نہ کریں کہ جو تیری طرف سے روکا گیا ہو، تیری طرف سے اس کا انکار کیا گیا ہو، اس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور نہ ہم اپنے پیروں سے کسی برے کام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ خدایا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ وَحَتَّى لَا تَعِيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ وَلَا تَنْتِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، اور خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیٹ کو تیری حلال چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بھریں، اور اپنی زبان کو تیری پسند کے کلام کے علاوہ کسی اور باتوں سے اپنی زبان کو اس میں استعمال نہ کریں۔ ولا نتکلف الا ما یدنی، اس طرح سے بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں، اگر ہم سب کو پڑھیں گے تو بہت ہی ٹائم لگ جائے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے اگلے درود پر چلتے ہیں، کیونکہ ہر درود کے بعد امام نے کچھ تقاضے کیے ہیں، تو سب کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک اور درود ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں کیا امام نے تقاضا کیا ہے۔ آپ بھی حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وفقنا فیہ علی مواقیت الصلوات، صلوات الخمس، خدایا تو اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے 5 نماز کے اوقات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کر، کہ میں اس کو صحیح وقت پر صحیح طرح سے ادا کر سکوں۔ التی حددت، جس کو تو نے محدود کیا ہے، وفروض التی فرضت، اور تو نے اس کے اندر کچھ فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں، ووظائفها التی وظفت، کچھ وظائف ہم پر رکھے ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں، واوقاتها التی وقتت، یعنی نماز کے لیے خصوصی طور پر چوتھے امام نے اس کے اندر
ہمیں ہدایت کی ہے کہ دعا کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں، ویسے تو ہمیشہ ہی کرنا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر مواقیت صلاۃ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عام دنوں میں بھی ظہر عصر کی نماز مغرب سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں تو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ماہ مبارک رمضان میں کچھ اللہ کی طرف سے بھی نظام ایسا ہے کہ نمازیں کافی حد تک وقت پہ نکل آتی ہیں۔ مثلا چونکہ صبح سحر میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں تو فجر کی نماز اول وقت میں ہو جاتی ہے، باجماعت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موقع پورے سال میں کسی اور وقت اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ اگر کسی کو توفیق ہے کہ وہ سال نماز فجر کو اول وقت میں باجماعت پڑھتا ہے تو واقعاً پروردگار عالم نے بڑا کرم کیا ہوا اس کے اوپر، لیکن ماہ مبارک رمضان میں تو یہ کرم عمومی ہے، یہ فضیلت عمومی طور پہ ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی شخص کوئی کوتاہی کرے تو واقعی یہ حیرت کی بات ہوگی۔ اور پھر اسی طرح مغرب عشاء کی نماز، کیونکہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، تو یہ اچھا وقت مل جاتا ہے کہ باجماعت نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ افطار کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نمازیں بہت ہی بر وقت انجام پا جاتی ہیں۔ پھر چوتھے امام فرماتے ہیں وَأَنزِلْنَا فِيهَا مَنزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهَا، اور ہمیں ان لوگوں کی منزل پر فائز فرما کہ جنہوں نے نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا کیا، اپنے اوقات میں اس کو صحیح طور پہ ادا کیا اور اس طریقے کے مطابق ادا کیا جس طریقے کے مطابق تیرے عبد اور تیرے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت تھی اس کے مطابق ادا کیا۔ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی منزل پر فائز فرما۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی ہے اسی دعا کے حصے میں کہ خدایا ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما اور ہمیں سمعہ سے محفوظ فرما۔ ایک ریا ہوتی ہے، ایک سمعہ ہوتی ہے، یہ دونوں برے کام ہیں۔ ریا کا مطلب آپ کو پتہ ہے ریا کسے کہتے ہیں، عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خدا کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اسے کہتے ہیں ریا۔ ریا نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت یعنی دیکھنا، تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کام کیا جائے اسے ریاکاری کہتے ہیں، ریا۔ ایک ہوتا ہے سمعہ، یعنی کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ ریاکاری اور ریا اور سمعہ یعنی دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا یا کسی کو سنانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ مثال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے انہیں محسوس ہوا کہ مسجد میں اکیلے ہیں لیکن کوئی شخص آیا ہے مسجد میں۔ اب اس نے دیکھا کہ 2-3 افراد مسجد میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز کا انداز بالکل بدل دیا، اور پہلے اگر 1 منٹ میں 2 رکعت نماز ہو رہی تھی تو اب 5 منٹ میں 1 رکعت نماز ہونا شروع ہو گئی، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے، لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے سجدے۔ اچھا، وہ افراد کہتے ہیں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا دھیان نہیں ان کی طرف۔ اب یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ وہ تو باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ خیر، کافی کوششوں کے بعد، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنے کے بعد بالآخر اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، کیا زبردست نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، بڑی زبردست نماز ہے بھائی۔ بس جیسے ہی یہ سنا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر کہا کہ آج ہمارا روزہ بھی ہے۔ تو ریاکاری اور سمعہ دونوں انہوں نے پورے طور پر ادا کر دیا۔ ویسے دیکھا جائے تو روزے کی ایک خوبی یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف روزے دار کو اور اس کے خدا کو ہوتا ہے، جب تک آپ بتائیں نہیں۔ یہ خوبی ہے روزے میں کہ روزے میں ریاکاری کا چانس ہی نہیں ہے، سمعے کا چانس ہی نہیں ہے۔ بھائی میرا روزہ ہے، کسی کو کیا پتہ؟ میں جب تک نہ بتاؤں اس نمازی کی طرح تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر میں درود پڑھ رہا ہوں تو میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کے کوئی سمجھ جائے گا، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں تو میری تسبیح ہلتے دیکھ کے کوئی سمجھ جائے گا، لیکن اگر میں روزہ رکھی ہوں تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے روزے کے اندر
خلوص بے پناہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ، یہ اس کی ایک خوبی ہے۔ خیر ماہ مبارک رمضان تو سبھی روزے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس کے اندر خلوص بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو نہ بتائیں تو صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا پروردگار جانتا ہے، یہ اس کی ایک اہم خوبی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ذکر بھی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ذکر پڑھیں اس میں آپ کے ہونٹ ہلیں گے، پتہ چل جائے گا، لیکن اگر آپ ذکر لا الہ الا اللہ کریں تو آپ کے ہونٹ بند رہیں گے، ذکر پورا ہو جائے گا۔ چاہے تو پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، آپ کے ہونٹ بند ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، آپ کا ذکر مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس ذکر کے اندر بھی خلوص بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ہونٹ ہلیں گے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ جانتے ہیں، آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ بہرحال تو چوتھے امام نے اس دعا کے ایک حصے میں ریا اور سمعے سے بھی پناہ طلب کی ہے کہ خدایا ہمیں ریاکاری اور سمعہ کرنے سے محفوظ فرما۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، امام آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار ووفقنا فیہ لأن نصل ارحامنا بالبر والصلۃ، خدایا تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صلہ رحم کریں، اس ماہ مبارک میں صلہ رحم کریں۔ یہ ہمارے یہاں عام طور پہ الحمدللہ موجود ہے سلسلہ کہ ماہ مبارک رمضان میں افطار بھیجنا، افطار پہ بلانا اپنے گھروں میں رشتہ داروں کو، احباب کو، یہ ریت رواج موجود ہے، زیادہ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے اور خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھے امام بھی فرماتے ہیں خدایا تو مجھے توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کریں، بالبر والصلۃ، احسان کر کے، لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار کر کے، ونتعاہد جیراننا بالافضال والعطیۃ، اور خدایا اس میں یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے بھی امام دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے عطیہ دینے کی، ہدیہ دینے کی، یا آج کے دور میں دیکھ لیجئے افطار بھیجنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَن نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، اور ہمیں اپنے مال کو خالص کرنے، خرابیوں سے دور کرنے کی توفیق دے، ہم خالص کر سکیں۔ وَأَن نُطَهِّرَهَا بِالْإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ، اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک رمضان میں ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے زبردستی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، خمس دینا چاہتا ہے، کسی غریب کی ویسے ہی مدد کرنا چاہتا ہے، خمس و زکوٰۃ وہ ویسے ادا کر چکا ہے، اس مہینے سے پہلے ادا کر چکا ہے، یا اس نے اپنی تاریخ کوئی اور رکھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان اچھا موقع ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریب پڑوسیوں کے ساتھ اور عام غربا کے ساتھ بھی صلہ رحم کیا جائے اور ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کو دوسرے مالی امور کو انجام دیا جائے تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں۔ دعا جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہے اور امام فرماتے ہیں کہ وَأَن نُنصِفَ مَن ظَلَمَنَا، سب مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ امام فرماتے ہیں وَأَن نُنصِفَ مَن ظَلَمَنَا، خدایا جو ہم پر ظلم کریں ہمیں ان کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے۔ امام اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے لیکن خدایا تو مجھے ان کے ساتھ ظلم سے پیش نہ آنے کی بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے، وہ بے شک میرے ساتھ کچھ بھی کرے، مجھے اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ چوتھے امام کا ایک فرمان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر میرے باپ کا قاتل وہ خنجر جس سے اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دے اور وہ مجھ سے واپس مانگے تو میں اس کی امانت بحفاظت واپس لوٹا دوں گا۔ میرے باپ کا قاتل اس خنجر کو جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے اگر بطور امانت مجھے دے اور میں رکھ لوں اور وہ مانگے تو میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے کہ کسی بھی قسم کی معمولی سے معمولی خیانت کی اجازت نہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ایران میں تھے تو امریکہ سے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا، وہ سوال کچھ
اس قسم کا تھا کہ ہم مثلاً بازار سے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدیں، وہاں بہت سستی مل جاتی ہے، اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرا کے دوبارہ نئی بنا کے بیچ دیں، تو یہ جائز ہے امریکہ میں بیچنا؟ پرانی گاڑی کو نئی کر کے امریکہ میں نئے نام سے بیچ دینا امریکیوں کو، کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ مجھے پوچھ کے بتائیں۔ اچھا بھائی، آپ نے سوال کیا، ہم پوچھ لیتے ہیں کسی سے۔ ہم نے ایک عالم دین سے، بزرگ عالم دین سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، سختی سے انکار کر دیا۔ خیانت کی اجازت، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کی اجازت کسی عیسائی یہودی کے ساتھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو خیانت کریں۔ ایک چیز جو پرانی اس کو نئے نام سے بیچ دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے تو کسی یہودی کا جیب کاٹی ہے، نہیں، اس بات کی اجازت امریکہ کے اندر بھی کرنے کی نہیں۔ وَأَن نُصَالِمَ مَنْ عَادَانَا، اور خدایا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مسالمت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو مجھ سے دشمنی کرے مجھے ان کے ساتھ صحیح طور پہ رہنے کی توفیق دے۔ لیکن آگے چل کے ایک بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر میری اس کے ساتھ دشمنی خدا کی وجہ سے ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ دوستی صلح صفائی نہیں ہو سکتی۔ اگر دشمنی اور دوستی کا تعلق خدا سے ہے تو پھر یہ دوسری بات ہے۔ ہاں، اگر میری ذاتی دشمنی ہے تو خدایا اگر کوئی مجھ سے ذاتی دشمنی کر رہا ہے تو مجھے اس کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی میری دشمنی کسی کے ساتھ تیری خاطر ہے تو پھر وہاں پر امن و صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حاشا من اودیا فیک ولکا، لیکن ایسا شخص کہ جس کے ساتھ دشمنی تیری خاطر ہو تو پھر وہ اس مسالمت میں، اس امن و سلامتی میں شامل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ محمد۔ اس کے بعد کچھ حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آگے چلیں اور مزید تیزی سے اس کو ختم کر سکیں۔ پھر ایک جگہ درود کی تلاوت کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَهِلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر اور ہمیں اہل بنا دے اس بات کا کہ جس کا وعدہ تو نے اپنے اولیاء کو دیا ہے۔ جو وعدہ، جو عظمت تک پہنچانے کا جو وعدہ تو نے اپنے اولیاء کو دیا ہے، ہمیں اس کا اہل بنا دے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم بھی وہاں تک پہنچ سکیں۔ وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِكَ، اور تیری عبادت میں جو لوگ بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے کی، جو مرتبہ ان کو حاصل ہے وہی مرتبہ ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اسی مرتبے تک پہنچا دے۔ اس کے بعد پھر کچھ حصہ میں چھوڑتا ہوں اور پھر آپ امام درود کے بعد فرماتے ہیں وَجَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ، خدایا تیری توحید میں الحاد کرنے سے بچا لے، وَالتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ، اور اگر تیری حمد، تیری تمجید، تیری تعریف کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں اس سے دور کر اور ہمیں اس تقصیر کو ہماری معاف کر دے۔ وَالشَّكَّ فِي دِينِكَ، اور تیرے دین میں شک اور شبہ سے بچا لے، وَالْعَمَىٰ عَنْ سَبِيلِكَ وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ وَالْانْخِضَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن لَيَالِي شَهْرِنَا هَٰذَا رِقَابٌ يَعْتِقُ عَفْوَكَ، خدایا ماہ مبارک کے رمضان میں تیری طرف سے جب کسی کی مغفرت ہو رہی ہو نا، جن لوگوں کی مغفرت تیری طرف سے ہر شب میں ہوتی ہے، خدایا فجعل رقابنا من تلک الرقاب، تو میری گردن کو بھی اسی گردن میں شامل کر دے، جس گردن کو تیرے عذاب سے آزادی مل رہی ہے میری گردن کو بھی اس میں شامل کر دے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں خصوصی مغفرت، خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایتیں اور خصوصی معافیاں ملتی ہیں، بے تحاشا لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو خدایا ہمیں اس قابل کر دے۔ یعنی ہر شب میں اس بات کا موقع ہے ہمیں، ہر شب میں 30 شبیں ہیں ہمارے پاس، ہم ہر شب میں خدایا اگر آج معافی نہیں ملی کل تو آج معاف کر دے،
اور اگلی کل پھر کہیں کہ خدایا اگر کل میری دعائیں رد ہو گئی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں تجھ سے معافی مانگوں اور میری دعا قبول کر لے، خدایا آج تو کم سے کم رحم کر، چوتھے امام کے صدقے مجھے بخش دے۔ 30 راتیں، ہر رات کو بے تحاشا لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، خدایا ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور جگہ پر پھر محمد آل محمد درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں وَمْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِمْحَاقِ هِلَالِهِ، خدایا جب یہ مہینہ اختتام پر جا رہا ہو اور اس کا چاند ڈوبنے لگے یعنی امام اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مہینہ ختم ہو رہا ہو، تو خدایا جب چاند ڈوبنے لگے تو میرے گناہوں کو بھی ڈبو دے۔ جب آخر رمضان میں جب رمضان ختم ہو رہا ہو تو میرے گناہ بھی میرے روح سے دور ہو جائیں۔ وَاصْلَحْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ أَيَّامِهِ، اور اس کے دن ختم ہو رہے ہوں تو ہمارے گناہوں کے جو آثار ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں۔ حَتَّى يَنْقَضِيَ عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَأَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور ہمیں خالص کر دے برائیوں سے۔ پھر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِن مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا، اور اگر خدا نہ خواستہ خدایا ماہ مبارک رمضان گزر گیا، ہم نے فائدہ اٹھانے کے بعد نقصان اٹھا لیا، اگر ہم نے تیری طرف رخ کرنے کے بعد اپنا منہ بجائے اس کے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں تیری طرف رخ کر دیں، ہم نے اپنا منہ موڑ لیا۔ ہے نا ایسے لوگ بہت کہ جو ماہ مبارک رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسی دوران میں نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران میں، بجائے اس کے کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھائیں، اس کے بالکل برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی کیا مثالیں دوں، آپ لوگ اس کے بہتر واقف ہیں۔ فعدلنا، تو خدایا اگر ہم نے تیری طرف سے رخ موڑ لیا ہے تو ہمیں دوبارہ سیدھا کر دے، دوبارہ صحیح راستے پہ لے آ۔ اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اب آگے نہیں بڑھ سکے، کم سے کم پیچھے تو نہ ہٹیں، خدایا دوبارہ سیدھے راستے پہ کر دے۔ پھر فرماتے فَإِن زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، اور اگر ہم ٹیڑھے ہو گئے تو ہمیں سیدھا کر دے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں بجائے اس کے کہ انسان آگے بڑھے، اگر ٹیڑھی ہونے کی طرف چلا گیا، انحراف کی طرف چلا گیا، تو خدایا اگر ٹیڑھے ہو گئے تو سیدھا کر دے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ جملے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھیں، اور آخری درود امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلہ فی کل وقت، خدایا درود بھیج محمد وعلى محمد پر ہر وقت۔ وکل اوان، ہر وقت میں، ہر آن، ہر گھڑی میں، وعلی کل حال، اور ہر حال میں، عدد ما صلیت علی من صلیت علیہ، اس تعداد کے مطابق جو تو کسی پر بھی درود بھیجتا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر کس پہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد وعلی محمد پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ، بلکہ اتنا نہیں جتنا سب پہ بھیجتا ہے اتنا ان پہ بھیج، بلکہ اس کو بھی کئی گنا کر دے، یعنی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں امام۔ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، اور پھر تو انتہا کر دی، خدایا اتنا درود بھیج دے، اتنا درود بھیج دے کہ جس کو تیرے علاوہ کوئی شماری نہ کر سکے، اس سے بڑھ کے اور کیا رہا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام کا جملہ، چوتھے امام نے جو محمد وعلی محمد پر درود اس طرح سے بھیجا ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ محمد وعلی محمد کی معرفت ائمہ کے علاوہ شاید کوئی حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ تم کتنے ہی آگے بڑھ جاؤ اس منزلت کو شاید نہیں پا سکو۔ چوتھے امام اپنی امامت والی معرفت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدایا محمد وعلی محمد پر درود نازل فرما، اتنا درود جتنا دوسروں پر بھیجتا ہے بلکہ اس کو کئی گنا کر دے۔ پھر فرمایا کہ اس کو اتنا بڑھا دے کہ تیرے علاوہ کوئی اس کو شماری نہ کر سکے۔ تو یہ در حقیقت امام کی اس معرفت کی بنیاد پر ہے کہ جو چوتھے امام کو محمد وعلی محمد کی معرفت حاصل ہے۔ یہ جملہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن تعجب نہ کریں، ان حضرات کی معرفت خود ان کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو مشہور و معروف جملہ ہے کہ علی کو خدا اور محمد کے علاوہ کسی نہیں پہچانا،
رسول کو خدا و علی کے علاوہ کسی نے پہچانا، خدا کو محمد و علی کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. تو یہ آل محمد کا جو درجہ ہے اس کو ہم کتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی معرفت ائمہ ہی کو حاصل ہے. اگر وہی ہمیں بتائیں گے تو ہم کچھ آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و علی. یہ دعا، اس دعا کا نمبر ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 44. ایک شب باقی ہے، انشاءاللہ کل ممکن ہو کوشش کریں کہ اس دعا کو پڑھ لیں، اور جو مطالب ہم نے بیان کیے کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے صحیح مفاہیم کو سمجھ سکیں، اور اس کے جملے جملے پر جو امام نے دعا فرمائی ہے ہم بھی انہی دعاؤں کو اپنی زبان سے تو کیا ادا کریں، ہماری زبان میں وہ طاقت کہاں، لیکن ائمہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے مطابق ان الفاظ کو ادا کریں، اور دعا کریں کہ پروردگار تو ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جیسا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ اس کی ہر رات میں گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. خدایا جب گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس کی راتوں میں ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا ماہ مبارک کی برکتوں فضیلتوں سے بہتر طور پہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے باعث مشکل اور مشقت نہیں بلکہ باعث برکت و رحمت فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار لیالی قدر سے بہتر طور پہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں مومن و مسلمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پروردگار تمام سازشوں کو ناکام فرما. جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. پروردگار علماء حقہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں پروردگار ان کی کوششوں کو، ان کی زحمتوں کو امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ، ان کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها